بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، گزشتہ 2 جمعہ سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک بہت بڑے انصاری صحابی ہیں، ان کی نصیحتوں کا ذکر گزشتہ جو جمعہ سے چل رہا ہے۔ اس جمعہ بھی انہی کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ کسی نے غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خیر اور بھلائی کیا چیز ہے؟ ہر آدمی اپنے لیے خیر کا طالب ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی ہو اچھا ہو، اور میرے ساتھ جو بھی ہو بھلا ہو، میرے ساتھ برا کبھی نہ ہو۔ اگرچہ کہ اپنے لیے یہ سب کچھ چاہنے والا دوسروں کے لیے برا بہت چاہتا ہے، لیکن اپنے لیے خیر اور بھلائی چاہتا ہے، اپنے لیے خیر اور بھلائی مانگتا ہے اللہ سے کہ میرے ساتھ جو ہو اچھا ہو، برا کبھی نہ ہو۔ لیکن یہی انسان پھر دوسروں کا برا چاہتا ہے، اپنے لیے اچھا اور دوسروں کے لیے برا۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں کہلا سکتا وہ آدمی، جب تک اس کے اندر یہ خوبی پیدا نہ ہو جائے کہ اپنے لیے جو چاہتا ہو دوسرے کے لیے وہی چیز نہ چاہے۔ اپنے لیے جو چاہتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے، اور ایمان والے بھائی کے لیے، سگے بھائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر ایمان والے بھائی کے لیے ہمارے دل میں وہی جذبہ ہو کہ میں اپنے لیے جو چاہتا ہوں اللہ کرے کہ وہ چیز میرے بھائی کو بھی میسر آ جائے۔ اپنے لیے اچھا، دوسرے کے لیے برا، اپنے لیے بھلائی، دوسرے کے لیے بربادی، اپنے لیے ترقی، دوسرے کے لیے زوال، بولے یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک یہ خوبی اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مومن کا مزاج ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی صفات اور مومن کی خوبیاں، مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے بھلائی چاہے، خیر چاہے، اپنے لیے جو بھلا اپنے لیے مانگتا ہے وہی جذبہ دوسرے کے لیے بھی رکھے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید کسی نے سوال کیا کہ خیر اور بھلائی کیا چیز ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو،
مال اور اولاد، یہ دو چیزوں کی کثرت، ایک تو مال کی زیادتی اور دوسرے اولاد کی کثرت، یہ اللہ کی دونوں بڑی نعمتیں ہیں کہ ایک آدمی کو مال بھی مل جائے، اولاد بھی مل جائے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، اولاد ہے تو مال نہیں ہے، مال ہے تو اولاد نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو یہ دونوں چیزیں میسر آ جائیں کہ اس کے پاس مال بھی ہو، اس کے پاس اولاد بھی ہو، تو اس وقت میں آدمی تھوڑا آپے سے باہر رہتا ہے، کیونکہ گھر بھر بچے ہیں اور جیب بھر پیسے ہیں، تو آدمی تھوڑا اترانے لگ جاتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ہم چو دیگرے نیست کا مزاج آتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اوپر فضل ہی فضل ہے اللہ کا، کہ میرے پاس دولت بھی ہے، مال بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، زر بھی ہے، زمین بھی ہے، پیسہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، ڈگری بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اور گھر میں اولاد بھی ہے۔ تو آدمی ان چیزوں کو لے کر تھوڑا مغرور ہو جاتا ہے، تھوڑا غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ، خیر اور بلائی نہ مال کی کثرت میں ہے، نہ اولاد کی زیادتی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے ان دونوں کو فتنہ بتایا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، اور یہ دونوں بھی تمہارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، یہ دونوں بھی تمہارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ جس دن تمہاری روح تن سے جدا ہو جائے گی، اس دن مال گھر پہ چھوٹ جائے گا، اولاد خبر پہ چھوٹ جائے گی۔ سب سے پہلے مال علیحدہ ہوگا، جنازہ اٹھے گا تو گھر کی جگہ پہ، دکان کی جگہ پر، پیسہ بینک میں۔ آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ اولاد چل رہی ہے آپ کے ساتھ، آپ کے پوتا پوتی چل رہے ہیں، آپ کے نواسے جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ کہاں تک چلیں گے یہ لوگ آپ کے ساتھ؟ یہ لوگ آپ کے ساتھ قبر تک چلیں گے۔ قبر کے بعد اب دونوں کے راستے بالکل الگ الگ ہو گئے، وہ لوٹ کر گھر آ گئے اور ہم قبر میں پڑے ہوئے اپنے اعمال کا حساب لگا ہوا ہے۔ وہاں تو آدمی تنہا ہے۔ اب تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال کی کثرت یا اولاد کی زیادتی یہ کوئی خیر نہیں ہے۔ بولے پھر خیر کس چیز میں ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارے اعمال زیادہ ہو۔ مال زیادہ نہ ہو تو آخرت خطرے میں نہیں پڑے گی، اولاد زیادہ نہ ہو تو آخرت خطرے میں نہیں پڑے گی۔ آخرت تو خطرے میں پڑے گی اعمال کی کمی کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ مال اور اولاد، اس کی کثرت یہ کوئی نجات کا سبب نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے اعمال زیادہ ہونا چاہیے۔ آدمی یہ سوچے کہ میرے پلے کیا ہے، کیا اچھائیاں میں نے کی ہیں، کیا نیکیاں میرے ہیں، کیا نیک عمل میری زندگی میں پایا جاتا ہے، کتنا ثواب میں نے کمایا ہے۔ لاکھ ہم نے مال کمایا ہو، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ ہمارے کام آنے والا ہے نہیں، وہ تو چھوٹ جانے والا ہے، اور جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں گے اس کے مزے تو دوسرے لوگ لیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ایک مالدار ہوتا ہے، ایک مال کا چوکیدار ہوتا ہے۔ ایک تو مالدار ہوتا ہے، ایک مال کا چوکیدار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی کا مال 3 چیزیں ہیں، جو اس نے کھا لیا وہ اس کا مال، جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا وہ اس کا مال، اور جو اس نے اپنی آخرت کے لیے بھیج لیا وہ اس کا مال ہے۔
اور جو کچھ بچا ہوا ہے بولے یہ اس کا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد جس کے حصے میں جانے والا ہے یہ ان لوگوں کا ہے، اور یہ چوکیداری کر رہا ہے، یہ اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ مالدار چوکیدار بنا ہوا ہے۔ تو آدمی کا مال تو تین چیزیں ہیں، تو مال سب سے پہلے چھوٹ جائے گا، اولاد خبر پہ چھوٹ جائے گی، ہمارے ساتھ کیا چلے گا؟ ہمارا عمل چلے گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خیر اور بھلائی یہ ہے کہ تمہارے مال اور اولاد میں کمی رہے کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے اعمال زیادہ ہوں، کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا عمل زیادہ ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آخرت کی نجات کا مدار وہ اولاد اور مال پر نہیں ہے، بلکہ آخرت کی نجات کا مدار تو اعمال پر ہے، کہ کتنے اچھے کام کر کے آیا ہے، کتنی بھلائیاں کر کر آیا ہے۔ جس چیز پر آدمی غرور اور فخر میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے، نشہ چڑھا ہوا ہے مال کا اور اولاد کا، لیکن یہ دونوں بھی قبر میں کام آنے والے نہیں ہیں، قبر میں تو عمل کام آنے والا ہے۔ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا خیر اور بھلائی یہ ہے کہ تمہارے اچھے عمل زیادہ ہوں، خیر اور بھلائی اس چیز میں نہیں ہے کہ تمہارا مال زیادہ ہو، تمہارا مکان اچھا ہو، تمہاری گاڑی اچھی ہو، تمہاری گھڑی اور فون اچھا ہو، بولے یہ خیر اور بھلائی نہیں ہے، یہ خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی تو یہ ہے کہ تمہارے نیک اعمال زیادہ ہو، تمہارا عمل زیادہ ہو۔ ایک نصیحت تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو یہ فرمائی، اور دوسری نصیحت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی کہ تمہارے اندر حلم اور برداشت کی صفت زیادہ ہو۔ برداشت جب آدمی میں نہیں ہوتی ہے، برداشت جب آدمی میں نہیں ہوتی ہے تو اس سے کئی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے برداشت نہیں ہوتا، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا دیکھ خیر اور بھلائی اس کے اندر ہے کہ تیرے اندر حلم اور برداشت کی صفت زیادہ ہو۔ آدمی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں برداشت کر، یہ خیر ہے، برداشت میں بھلائی ہے۔ کیوں؟ جب آدمی کی برداشت ختم ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یا تو وہ کسی پہ ہاتھ اٹھائے گا یا کسی پہ زبان چلائے گا۔ اسی لیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو بعد میں معافی چاہنا پڑتا ہے، بعد میں سر جھکانا پڑتا ہے، بعد میں ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے، بعد میں شرمندگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ نہیں صاحب غصے میں نکل گیا تھا، برداشت نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں برداشت سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو دنگل میں پچھاڑ دے، کسی کو ہرا دے، بولے پہلوان وہ نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے، اس کے اندر برداشت کی صفت ہو۔ غصے کو پی جانا یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ بہادری یہ نہیں ہے کہ کسی پر ہاتھ اٹھا دینا یا کسی کو ماں بہن کی گالی دے دینا۔ برداشت کی صفت، جو آدمی اپنے غصے پر قابو پائے گا وہ بہت سی شرمندگیوں سے بچے گا، بہت سی جگہ رسوا ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے
آدمی کو اپنے اندر صفت برداشت پیدا کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھے، برداشت کا مطلب بزدلی نہیں ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا اور برداشت کرنا یہ بزدلی ہے. نہیں صاحب، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ کمال ہے. یہ کمال ہے، اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، اچھے انسان ہونے کی صفت ہے. یہ بزدلی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کتنی برداشت تھی، کتنا آپ نے اس زمانے کے خونخوار لوگوں کو برداشت کیا، کتنے اذیت پہنچانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. تو برداشت بزدلی نہیں ہے، اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، اخلاق کا کمال ہے کہ آدمی برداشت کرے، سنتا رہے گستاخیوں کو، بے ادبیوں کو، بدتمیزیوں کو آدمی برداشت کرے. غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کچھ مہمان آئے تھے. تو اس زمانے میں باندیاں جو تھی وہی دستر لگاتی تھی. تو باندی دستر لگائی، مہمان کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پہ بیٹھے. گرم گرم سالن کا پیالہ لے کر وہ باندی آئی. اتفاق ایسا ہوا کہ ہاتھ سے کٹورا پھسل گیا اور وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اوپر گرا. بڑا تکلیف دینے والا کام تھا. تو جیسے ہی وہ کٹورا گرا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس کی جلن محسوس ہوئی تو پلٹ کر اس طرح انہوں نے باندی کو دیکھا. یقینی بات ہے غصہ تو آئے گا، لیکن خاندان نبوت کے گھر کی باندی تھی، خاندان نبوت کے گھر کی باندی تھی، نبی کے گھرانے کی باندی تھی، اہل بیت کی باندی تھی. جیسے ہی اس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو دیکھا اور آپ کے چہرے کا غصہ دیکھا تو فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور یہ پڑھا والکاظمین الغیظ. ایمان والوں کی صفت اللہ یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. ایک لفظ نہیں کہا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے، اور یہی خاموش نہیں رہی اس نے. آگے اس نے آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس. معاف بھی کر دیتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے. غصے کو پالتے نہیں ہیں دلوں میں. ہم لوگ غصے پالتے ہیں دلوں میں، ہاتھ ملاتے ہیں لیکن دلوں میں نفرت رکھتے ہیں. ہاتھ سے ہاتھ مل کے کیا فائدہ جب دل سے دل ملتے ہی نہیں. آج بھائی بھائی کے لیے، بہن بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، باپ بیٹے کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے نفرت رکھتی ہے دلوں میں، غصہ رکھتی ہے. اس باندی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصہ پیتے ہیں، ایمان والوں کی صفت ہے، غصہ پی جاتے ہیں اور دل میں بھی نہیں رکھتے، غصے کو معاف کر دیتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا تو آزاد ہے، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں، برداشت بزدلی نہیں ہے، اخلاق کی اعلیٰ صفت ہے. صبر بزدلی نہیں ہے، بااخلاق ہونے کی علامت ہے. عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ برداشت اور صبر یہ بزدلی ہے. یہ بزدلی نہیں ہے، یہ اخلاق کا کمال ہے، یہ اخلاقی کمال ہے.
کہ آدمی غصے کو پی جائے اور پہنچنے والی اذیت کو، تکلیف کو برداشت کر کے گزر جائے، اور اس نیت سے برداشت کرے کہ بدلہ تو لے سکتا ہوں لیکن میں اللہ کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے تجھے درگزر کرتا ہوں، جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں لیکن تجھے جواب نہیں دوں گا، تو مجھے شرمندہ کیا میں تجھے شرمندہ نہیں کروں گا، تو نے مجھے بے آبرو کیا، بے عزت کیا، میں تجھے بے عزت اور بے آبرو نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کی یہ تعلیم ہے، میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، میرے مذہب کی یہ تعلیم ہے۔ تو برداشت بزدلی نہیں ہے، صبر بزدلی نہیں ہے۔ آج یہی بے صبرا پن اور برداشت نہ ہونا کئی جگہ ہم کو رسوا کر دیتا ہے۔ غصے کا بے قابو ہونا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ عام طور پر ہر انسان میں غصہ ہوتا ہے، وہ صفت ہے اللہ نے رکھی ہے، اب اس کو استعمال کرنا نہ کرنا دونوں ہمارے اختیار میں ہے، اور استعمال کرے تو کتنا استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے، اس کو کتنا یوز کیا جائے، کتنا استعمال کرے، یہ سیکھنا چاہیے انسان کو، یہ سیکھنا چاہیے۔ اوور ڈوز ہر چیز کے لیے نقصان دہ ہے، ایک گولی کے بجائے آپ نے 2 گولیاں کھا لی، نقصان دہ ہے۔ تو ایسے ہی کسی پر جب غصہ کیا جاتا ہے تو اس کی غلطی کتنی ہے اور غصہ کتنے ڈوز کا دینا چاہیے، وہ ہم نے سیکھا نہیں کبھی بھی۔ یہ جو ہمارے گھر اجڑتے ہیں نا، شوہر بیوی میں نا اتفاقیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے غصہ، یہ غصہ ہے۔ کئی بچے ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا باپ زیادتی کرتا ہے ہمارے ساتھ، جہالت کرتا ہے ہمارے ساتھ، زیادتی کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ نے ضرور باپ کے حقوق بتائے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چورستے پہ آپ جوتا نکال کے بیٹے کو مارے۔ بھلے میں باپ ہوں، بالکل ہے، بے شک ہے، لیکن بیٹے کی بھی عزت نفس ہے، اس کی بھی عزت ہے، اس کا لحاظ رکھو۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسری نصیحت فرمائی کہ حلم اور برداشت تمہارے اندر یہ ایک صفت ہے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا وہ بولے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں، وہ گالی دے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں، وہ برا کرے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں۔ ارے میرے بھائی، کتا کاٹے تو پلٹا کے کتے کو نہیں کاٹتے۔ اگر کتا کاٹا تو کیا آپ پلٹ کے اسے کتریں گے؟ کتا اگر کاٹتا ہے تو آدمی بھاگتا ہے اس سے کہ یہ نقصان پہنچایا ہے، پلٹ کے اسے کاٹا نہیں جاتا۔ تو برے آدمی سے الجھنا یہ عقل مند ہونے کی علامت نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ برے آدمی کی صحبتوں سے دور رہا جائے، برے آدمی کی صحبتوں سے دور رہا جائے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دوسری نصیحت فرمائی۔ آپ سوچئے کتنی بہترین نصیحتیں ہیں، کتنی بہترین نصیحتیں ہیں۔ تیسری نصیحت حضرت ابو درداء نے یہ فرمائی کہ اگر تم سے کوئی نیک کام ادا ہو جائے، اللہ نے توفیق دی، ہم نے کوئی نیک کام کر لیا، تو فرمایا کہ دیکھو اتراؤ نہیں، اتراؤ نہیں، اللہ نے توفیق دی، آپ نے حج کر لیا، اللہ نے توفیق دی،
قربانی کا بڑا جانور خرید کر آپ نے قربانی کر دی، اللہ نے توفیق دی، خاندان کے کسی لوگوں کی تم نے مدد کر دی، بولے اب اتراتے ہوئے مت پھرو، غرور مت کرو، اتراؤ نہیں اس کے اوپر کہ اللہ نے اگر تم سے کوئی اچھا کام لے لیا، کوئی نیک کام تم نے کر لیا، تو اس کو بارگاہ الہی میں قبولیت کے لیے فکر مند ہو جاؤ کہ میں کر تو دیا لیکن یہ قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب بجائے قبولیت کی فکر کرنے کے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر اترا رہے ہیں، بولے وہ جب میں 91 میں پہلا حج کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2002 میں آپ نے دوسرا حج بھی کیا تھا۔ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں نا، جب میں پہلی مرتبہ 91 میں گیا تھا تو کیا مطلب، تو پہلا حج کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا بھی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اعمال کو چھپانا چاہیے، اعمال کو بتانا نہیں چاہیے۔ اعمال چھپانے کی چیز ہے، اعمال بتانے کی چیز نہیں ہے۔ رکے آتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے الحاج جناب، ساتھ میں نمازی بھی لکھ لو، روزے دار جناب۔ آپ نے حج کیا تو کس پر احسان کیا ہے؟ وہ تو آپ پر فرض ہوا تھا، آپ نے کیا ہے، لیکن ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹیں گے میں حج کیا، اب سارے رکوں میں لکھ رہے ہیں الحاج 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 الحاج۔ ریاکاری نہیں ہے یہ تو دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ ریاکاری سے بچو، چیز آئے کہ آدمی اسے دکھاتے پھرے۔ اگر ہم نے اللہ کے کسی بندے کی مدد کی، ہم نے دیا، اس نے لیا، ختم ہو گیا۔ خاندان کی کسی غریب بیٹی کی شادی میں ہم نے دست دراز کیا اور خوب مدد کی، بھول جائیے۔ چاہے کہ خاندان میں سب لوگوں کو بولتے رہیں میں یہ دیا، میں وہ دیا، میں ایسی مدد کرا، میں ویسی مدد کرا۔ آپ سوچ کے دیکھیے تھوڑا، ان کی جگہ اگر ہم ہوتے کیا یہ پسند کرتے کہ سارے خاندان میں ہمارا ڈھنڈورا پیٹا جائے، ہماری غریبی کا، ہماری محتاجی کا، ہماری پریشانی کا، ہماری بے بسی کا ڈھنڈورا پیٹا جائے؟ میرے بھائیوں، مال نہ ہونے کی وجہ سے غریب کہا جاتا ہے، لیکن دل تو غریب کو بھی ہوتا ہے، دل تو غریب کو بھی ہوتا ہے، دکھ اسے بھی پہنچتا ہے، عزت کی چاہت غریب کو بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کبھی کسی کی غربت کا تماشا نہ بناؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو ضرورت مند صحابہ تھے، کچھ بیوہ خواتین تھی، کچھ شہداء صحابہ کے بچے تھے، یتیم تھے، کچھ فقراء صحابہ تھے، تو جو مالدار صحابہ ہوا کرتے تھے، جن کو اللہ نے مال دے رکھا تھا، تو وہ رات کے اندھیرے میں لے جا کر سامان کی بوریاں ان کے دروازوں پر رکھ کر آ جاتے تھے۔ سامان، ان کی ضرورت کا سامان بوریوں میں بھر کر اسے لے جا کر ان کے گھر کے دروازے پر رکھ کر آ جاتے تھے۔ یہ بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ لینے والے کو پتا چلے کہ دینے والا کون ہے۔ اس طرح انہوں نے خیرات کی ہے تاکہ کل مجھے دیکھ کر اسے شرمندگی نہ ہو۔ کل مجھے دیکھ کر اسے میرا احسان یاد نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے تو فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔
اور ہم سوچ کے دیکھیں کہ اگر کوئی ہمیں دے اور ایسا دے کہ سارے خاندان میں ڈھڈورا پیٹے، اس بات کو ہم کہاں تک گوارا کریں گے؟ کسی بھی کام کے کرتے ہوئے میرے بھائیوں پہلے اپنے بارے میں سوچو، یہ چیز اگر میرے ساتھ ہوئے تو کیسا؟ میری بہن کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ، میرے بیٹی کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ اگر ایسا ہی کیا جائے تو کیسا ہوگا؟ آدمی کا اٹھتا ہوا ہاتھ رک جائے گا، بولتی ہوئی زبان خاموش بیٹھ جائے گی، اٹھتا ہوا قدم رک جائے گا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم ایمان والے تب کہلاؤ گے جب تم اپنے لیے جو چاہتے ہو اپنے ایمان والے بھائی کے لیے وہی چاہو۔ اپنے لیے عزت چاہتے ہو، ہر ایمان والے کے لیے عزت چاہو۔ اپنے لیے بے عزتی ناپسند کرتے ہو، ہر ایمان والے کی بے عزتی کرتے ہوئے سوچو۔ اپنے لیے نقصان گوارا نہیں ہے تو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اپنے لیے گالی برداشت نہیں ہے، کسی دوسرے کو گالی مت دو۔ اپنے خود کو مار کھانا پسند نہیں ہے تو دوسروں پر ناحق ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کسی کی جائیدادوں پر بری نظر مت ڈالو۔ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ تم اپنے لیے جب یہ چیزیں گوارا نہیں کرتے تو یہ چیز تم دوسرے کے لیے کیسے گوارا کرتے ہو؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم سے اگر کوئی نیک بھلائی کا کام لے لیا، اتراؤ نہیں، غرور مت کرو، تکبر مت کرو، اس کے چرچے کرتے مت پھرو۔ بعض لوگوں کا انداز تھوڑا الگ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے بھائی ایسا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے میں یہ کام کر لیا۔ بولنا کیا ضروری ہے آپ کو؟ میرے بھائیوں، ریاکاری کا مرض اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ ریاکاری آدمی کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ بہت غیرت مند ہے، کوئی یور ہے۔ اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کام اس کے لیے کیا جائے اور دکھایا دوسروں کو جائے۔ اللہ کو شرکت نہیں پسند ہے، اللہ کو شرکت نہیں پسند ہے کہ نماز اس کے لیے پڑھے، دل میں نیت بھی ہو کہ تھوڑا لوگوں کے اوپر امپریشن پڑے کہ میں بہت لمبی لمبی نماز پڑھتا ہوں۔ قربانی اللہ کے نام پر کرے اور امپریشن محلے والوں پر کرے۔ سب سے بڑا بیل ان کا تھا، قربانی اللہ کے لیے کرے اور سب سے بڑے سنگوں والا بڑے بڑے بکرا انہوں لے کے آئے، بہت مہنگا تھا۔ یہ اللہ کو نہیں پسند ہے، اللہ کو یہ نہیں پسند ہے۔ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شرکت نہیں پسند ہے۔ جو کام اللہ کو زیب دیتا ہے اس میں غیر کو داخل کرے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، یہ گوارا نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک کام ہم سے ہو گیا تو اس کو ذخیرے آخرت آدمی سمجھے، اس کا چرچا پیٹتے نہ پھرے، اس کا چرچا پیٹتے نہ پھرے۔ حدیث ہے اور حضور نے فرمایا کہ میدان محشر میں شہید آئے گا۔ اب اللہ کے لیے جان دینے سے بڑی اور کون سی چیز ہے ہمارے پاس؟ جان تو مال سے زیادہ اہمیت ہے نا، کہ آدمی جان بچانے کے لیے مال لگا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کی محبت میں پیش کرنے کے لیے سب سے قیمتی چیز ہمارے بعد ہماری جان ہے۔ بولے شہید کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ بولے اللہ آپ کی محبت میں، آپ کی محبت میں، آپ کے دین کی محبت میں، آپ کے نبی کی محبت میں، اسلام کی سربلندی کے لیے میں جام شہادت نوش کیا، جان کی بازی لگائی آپ کے لیے۔ اللہ فرمائے ہم خوب جانتے ہیں، اللہ فرمائیں گے ہم خوب جانتے ہیں۔ بولے تیرے دل میں یہ بھی تو ارمان تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ تو بہت بڑا بہادر آدمی تھا،
تو بہت بہادر آدمی ہو، لوگوں میں تیرا یہ چرچا ہو، تیرے دل میں یہ بھی تو جذبے تھے۔ اللہ فرمائیں گے تیری خواہش پوری ہو گئی، لوگوں میں تیرا چرچا ہوا، تیری شہرت ہوئی، بستی اور محلے میں تیرا نام ہوا، جا اب تجھے ہمارے پاس کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اتنا بے نیاز ہے اللہ، جان دے کر بھی جائیں گے تو قبول کرے گا نہیں کرے گا پتہ نہیں ہے۔ تو سوچئے کہ نیک اعمال کا ڈھنڈورا پیٹنا کہاں تک ہمارے لیے درست ہے، کہاں تک صحیح ہے ہمارے لیے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اگر تم سے کوئی خیر اور بھلائی کا کام لے لیا تو بولے شکر ادا کرو، اس کا ڈھنڈورا پیٹتے مت پھرو۔ دوسری بات فرمائی کہ کوئی گناہ ہو جائے، یہ بھی بولتے پھرو، دیکھیں گے بولتے پھرتے کیا بولیں گے ہم لوگ۔ بولے آج فلاں کی پاکٹ مارا، آج فلاں سے اتنا سود لیا، آج فلاں سے اتنی رشوت لیا۔ پڑوسی کی زمین دبا دیا، بہنوں کا حق مار دیا، چھوٹے بھائیوں کو حق نہیں دیا، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، یہ بھی تو بولو لوگوں کے درمیان میں۔ کمزوروں کو میں ستاتا ہوں، پہلوانوں کو سلام کرتا ہوں۔ بولو یہ کمال ہے میرے اندر کہ میں مجبوروں کو ستاتا ہوں اور پہلوانوں کو سلام کرتا ہوں۔ بولیں گے ہم لوگ جیسے آدمی اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے ایسے ہی آدمی نیکیوں کو چھپائے، نیکیوں کو چھپائے، ورنہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا نیکی اگر ہو تو اتراؤ نہیں، شکر ادا کرو۔ اگر کوئی برائی ہو جائے تو فرمایا کہ اس گناہ کی اللہ سے تم توبہ کرتے رہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔